اور عزاداران سید الشہداء اور موالیان حیدر کرار، مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم الحرام کی 6 تاریخ آ گئی۔ بڑی تیزی سے ایام گزر رہے ہیں۔ بہرحال مختصر سے وقت میں چند معروضات و گزارشات بطور اصلاح پاک علماء و فضلاء کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس مجلس کا عنوان، چونکہ ہمارے بر صغیر میں آج کی یہ تاریخ مشہور قول کی بنا پر اکثر جگہ پر جو ہے وہ یہ تاریخ جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہوتی ہے، لہٰذا اس مختصر سے وقت میں کوشش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ بہرحال علماء کرام کا مجمع ہے، خطابت تم سے ویسے بھی نہیں آتی، آپ خود خطباء ہیں، علماء ہیں، بطور اصلاح چند مطالب پیش کرنے ہیں۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک جامعہ ہے، کربلا ایک مدرسہ ہے، کربلا ایک یونیورسٹی ہے کہ جہاں سے انسان اپنے اخلاقی، اعتقادی اور ہر طرح سے ہر چیز کے سلسلے میں ایک درس لے سکتا ہے۔ رشتہ داری ہو، بھائی کو بھائی کا وقار اور بھائی کی عظمت دیکھنی ہو تو کربلا سے دیکھیں، بیٹے کو باپ کا مرتبہ سمجھنا ہو تو کربلا بتائے گی، بہن کو بھائی سے کیا محبت ہوتی ہے، کیا احترام ہوتا ہے، وہ کربلا بتا رہی ہے، ایک چچا کو اپنے بھتیجے سے کتنی محبت ہوتی ہے وہ کربلا بتائے گی۔ تمام رشتوں کا دار و مدار وقار اگر بچایا ہے دنیا میں کسی نے تو وہ کربلا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کربلا ایک ایسی جگہ اور ایک ایسے مقام کو کہا جاتا ہے کہ جس کی منزلت میں اگر میں یہ کہوں کہ کربلا کے اوپر زمین و آسمان کا دار و مدار ہے تو یہ بے موقع نہیں ہو، عبث نہیں ہو، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام سے جس وقت سوال بیعت ہو رہا تھا، جب ولید کے دربار میں امام حسین کو بیعت کے لیے بلایا گیا تھا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے، امام حسین سے سوال بیعت ہو رہا ہے، تو جس وقت امام حسین سے سوال بیعت ہو رہا تھا اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ زمین یہ آسمان، امام حسین کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے آج حسین ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے، نہ جانے آج حسین ہاں کہیں یا نہ کہیں۔ اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن امام حسین سوال بیعت کے جواب میں ہاں کہہ دیتے تو یہ زمین بھی فاسد ہو جاتی اور آسمان بھی فاسد ہو جاتا۔ یہ زمین بھی فاسد، کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات، کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بات میں، اگر امام حسین نعوذ باللہ سوال بیعت کے جواب میں ہاں کہہ دیتے تو یہ زمین بھی فاسد ہو جاتی، یہ آسمان بھی فاسد ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض، اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا تو یہ زمین بھی فاسد ہو جاتی، یہ آسمان بھی فاسد ہو جاتا۔ ایک صلوات پر عظمت محمد و آل محمد۔ اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا تو یہ زمین بھی فاسد ہو جاتی، یہ آسمان بھی فاسد ہو جاتا۔
لہٰذا کربلا کے اوپر امام حسین نے سوال بیعت کے جواب میں انکار کر کے اور نہ کر کے یہ بتا دیا اور زمین آسمان کے وجود کو بچا لیا. اس لیے کہ کربلا کی جنگ دو اشخاص کی جنگ نہیں تھی، دو فردوں کی جنگ نہیں تھی، دو خاندان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ در حقیقت کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی. کربلا نے کربلا کے بعد حق و باطل میں ایک ایسا فاصل کھڑا کر دیا کہ قیامت تک کبھی حق و باطل کا رابطہ نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ چل رہا تھا راستے میں تو کسی مقام پر امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر ساتھ میں نے کہا کہ آج کی مجلس کا عنوان فضیلت جناب علی اکبر کے حوالے سے کچھ چند معروضات پیش کرنا ہے بس. کہا امام حسین نے زبان پر جاری کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جناب علی اکبر نے پوچھا بابا جان ایک کلمہ استرجاع جاری کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ بھی ایک پوری لمبی گفتگو ہے کہ کلمہ استرجاع جو اس آیت کو نام دیا وہ سب سے پہلے جناب علی اکبر نے دیا، وہ ایک الگ گفتگو ہے. پوچھا بابا جان یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع زبان پر جاری کرنے کی کیا وجہ ہوئی؟ کہا بیٹا تمہیں نہیں معلوم یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. اب توجہ کیجئے گا جان محترم، بیٹا تمہیں نہیں معلوم یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. اب جناب علی اکبر نے پوچھا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کیا کہا بلا بیٹا ہم حق پر ہیں. بابا جان زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ کہا بیٹا یہ قافلہ موت کی طرف جائے. کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بلا بیٹا ہاں ہم حق پر ہیں. اب علی اکبر نے جناب علی اکبر نے معرفت بھرا جملہ کہا بابا جان جب اگر ہم حق پر ہیں تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. اچھا ایک سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا امام حسین حق پر نہیں تھے؟ امام حسین حق پر نہیں تھے نا، حق پر تھے. تو جو بات ہم اور آپ جانتے ہیں تو کیا وہ امام حسین کے بیٹے جناب علی اکبر نہیں جانتے تھے؟ بالکل جانتے تھے. تو پھر سوال کیوں کیا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بھئی سوال کرنے کی وجہ کیا ہوئی کہ جو جناب علی اکبر پوچھ رہے ہیں کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں، سوال کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ آئیے خود ہی ہم شکل پیغمبر سے پوچھ لیتے ہیں. دست ادب جوڑنے کے بعد مؤدبانہ طریقے سے انکسارانہ طریقے سے جناب علی اکبر کی خدمت میں سوال کرتے ہیں ہم شکل پیغمبر آپ کو جب معلوم ہے کہ حسین حق پر ہے تو آپ نے پوچھا کیوں؟ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو عجب نہیں جناب علی اکبر جواب دیں گے نادان تو نہیں جانتا میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تمام کے تمام مورخین کو بتا دوں اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ وہ یہ جان لے کہ علی اکبر نے حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ حسین علی اکبر کا بابا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا محترم، علی اکبر نے حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ کیونکہ حسین علی اکبر کا بابا ہے، بلکہ علی اکبر حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ حسین حق پر ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد و آل محمد پر. علی اکبر حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ حسین علی اکبر کا بابا ہے، بلکہ ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ حسین حق پر ہے. علی اکبر حسین کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں. جناب علی اکبر کی معرفت آپ اندازہ لگائیں کہ معرفت کے کس درجے پر اور کتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں علی اکبر. ہم شکل پیغمبر ہونا، خدا کا اعزاز ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھیں بہرحال مجھے تو نہیں ملا، علماء کرام کا مجمع ہے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر گئی ہو پہنچی ہو، اور اگر پہنچی ہے تو ضرور مجھے بتائے تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے. آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، تمام سیرت کی کتاب جتنی بھی سیرت کی کتاب ہیں اس میں آپ اٹھا لیجئے، آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا کہ جناب ابراہیم جو رسول کے صلبی بیٹے ہیں وہ ہم شکل پیغمبر ہو. بھائی عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کو دیکھ کر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن کسی کتاب میں نہیں ملا ہے کہ رسول کے صلبی بیٹے ہم شکل پیغمبر ہوں، ہم شکل نبی ہوں.
تو یہ اعزاز تو اللہ نے رسول کے صلبی بیٹے کو نہیں دیا کہ جو حسین کے بیٹوں کو دے دیا. اور یہی نہیں، کسی تاریخ میں کسی سیرت کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہم شکل پیغمبر ہوں، جناب عیسیٰ ہوں یا کوئی اور نہیں. یہ اعزاز جناب علی اکبر کو ملا ہے. اور معرفت کی کس درجے پر جناب علی اکبر فائز ہیں، کس بلند مرتبے پر جناب علی اکبر فائز ہیں، اس کا اندازہ آپ لگائیں. آپ دیکھیں کہ جب رسول کی شہادت کے بعد عباس ابن عبد المطلب، رسول کے چچا، رسول کی وفات کے بعد آ کر کہا جناب مولا کائنات سے کہ یا علی، ہمیں بھی تبرکات رسول میں سے کچھ چاہیے، ہمیں بھی تبرکات رسالت میں سے کچھ دیجیے. بات اتنی بڑھی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ مسجد تک پہنچ گیا. مسجد میں پہنچے کہ یا علی، ہمیں تبرکات رسالت میں سے کچھ دیجیے. یا علی، ہمیں تبرکات رسالت میں سے کچھ چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات. یا علی، ہمیں تبرکات، عباس بن عبد المطلب کہہ رہے ہیں یا علی، ہمیں تبرکات رسالت میں سے کچھ دیجیے. کہا اچھا چاہیے. کہا اب کہا مولا نے قمبر سے کہ قمبر جاؤ تبرکات رسالت لے کر آؤ. لایا گیا رسول کا امامہ، رسول کی تلوار، رسول کا پیراہن اور رسول کا گھوڑا. 4 چیزیں آئیں. کہا کہ جو آپ کو چاہیے وہ لے لیجیے. یہ رسول کا امامہ ہے، رسول کی تلوار ہے، رسول کا گھوڑا ہے اور رسول کا پیراہن ہے. آپ جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اب عباس گئے اور جا کر جو پیراہن پہننا، رسول کا پیراہن، اب جو تن پہ ڈالا اور وہ اتنا تنگ ہو گیا کہ فوراً اتار دیا، پہن ہی نہ سکے. اب پہنچے تلوار اٹھانا چاہیے، تلوار ہی نہ اٹھا سکے رسول کی. پھر پہنچے امامے کو سر پر رکھا. اب جیسے ہی سر پہ امامہ رکھا ایک دم چلا کر کہا کہ یا علی، اس امامے کو اتار لیجئے، اس کا وزن مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے. دیکھیے میں اس وقت میرے سر پہ تو امامہ ہے نہیں، بلکہ یہاں پر تقریباً سبھی نے اپنے سر پہ امامہ رکھا ہوگا، اور جس نے نہ رکھا ہو یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ان کے پاس امامہ ہے، رکھ کے دیکھ لیجیے گا کتنا وزن ہوتا ہے امامے میں، کتنا وزن ہوتا ہے امامے میں. تو یہ جو عباس نے سر پہ امامہ رکھا تھا، کیا یہ امامے کا وزن تھا؟ توجہ کیجیے گا جانے محترم، کیا یہ امامے کا وزن تھا؟ نہیں عزیزو، یہ امامے کا وزن نہیں تھا، یہ در حقیقت بار رسالت تھا. توجہ فرمائے میرا محترم مجمع، یہ در حقیقت بار رسالت. امامہ رکھا سر پہ، اٹھ ہی نہیں پا رہے، امامہ رکھ دیا. اب پہنچے گھوڑے کی طرف، سوار ہونا چاہتے ہیں، گھوڑے نے سواری نہ ہونے دیا، گھوڑے نے سوار ہی ہونے نہ دیا. بھیا جس نے بار رسالت اٹھایا ہو وہ غیر معصوم کو اپنے اوپر کیسے سوار کر لے گا؟ وہ تو اسی کو سوار کرے گا کہ جو نبی جیسا ہوگا. بھائی توجہ کیجیے گا، وہ تو اسی کو سوار کرے گا کہ جو نبی جیسا ہوگا. یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے چچا بھی نبی جیسے نہیں تھے. صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد آل محمد پر. تو گھوڑے کی قریب گئے، اس نے سواری ہونے دیا، کچھ بھی نہ لے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو وہی سنبھالے گا کہ جو نبی جیسا ہوگا. اب علی نے امام حسن کو حکم دیا، بیٹا حسن جاؤ رسول کا پیراہن پہنو. بچپنا ہے امام حسن علیہ السلام کا، رسول کا پیراہن پہنو. امام حسن نے پیراہن پہنا، رسول کا امامہ رکھو، امامے کو سر پہ رکھا، رسول کی تلوار اٹھاؤ، تلوار کو ہاتھ میں لیا، جاؤ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. امام حسن گئے اور گھوڑے پر جا کر سوار ہو گئے. ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر کہا ہوگا، اے چچا عباس ابن عبد المطلب، آپ دیکھیں صرف میں ہی جانشین پیغمبر نہیں ہوں بلکہ میرا بیٹا حسن بھی جانشین پیغمبر ہے، میرا بیٹا حسن بھی جانشین پیغمبر ہے. پھر امام حسین کو حکم دیا، تلوار لیجئے، امامہ لیجئے، پیراہن پہ لیجئے، جائے گھوڑے پر سوار ہو جائے. امام حسین گئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے. میرا بیٹا حسین بھی جانشین پیغمبر ہے. اب سمجھ میں آیا محترم، اللہ کے رسول کا امامہ رسول کے چچا اپنے سر پر نہ رکھ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ بار رسالت سنبھال نہ سکے.
اب ذرا جناب علی اکبر کی منزلت کا اندازہ تو لگائے کہ کربلا میں امام حسین نے جناب علی اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ رکھا، رسول کا امامہ رکھا۔ اس کا مطلب عزیزو یہ ہے کہ جناب علی اکبر معرفت کی اس منزل پر ہے کہ بار رسالت اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات عظمت محمد و آل محمد پر۔ جناب علی اکبر معرفت کی اس منزل پر ہے کہ بار رسالت اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس درجے پر معرفت کا اندازہ تو لگائیں آپ۔ رسول کا امامہ رکھا ہے، رسول کا امامہ رکھ کے بھیجا ہے میدان کی طرف، جاؤ بیٹا جنگ کرو۔ کس شان سے جنگ کی ہے جناب علی اکبر نے۔ اور آپ دیکھیں کتب میں روایات میں موجود ہے، جناب علی اکبر نے سب سے پہلے جاتے ہی دشمن کو طلب کیا کہ آؤ مجھ سے جنگ کرو۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس ہاشمی جوان سے جنگ کرے۔ اور پھر جو رجس پڑھا ہے للکار کر کے، عزیزان محترم بہت توجہ کیجئے آخری مرحلے میں گفتگو، پھر جو دشمنوں کو للکار کے رجس پڑھا ہے جناب علی اکبر نے، سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، انا علی ابن الحسین ابن علی، میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں میرے مولا جناب علی اکبر فرماتے ہیں، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، خدا کی قسم اس کائنات میں اگر نبی سے سب سے زیادہ کوئی قریب ہے تو وہ ہم ہیں، نبی کے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو وہ ہم ہیں۔ کب کہہ رہے ہیں جناب علی اکبر؟ 61 ہجری میں دشمنوں کو للکار کے کہہ رہے ہیں کہ نبی کے سب سے زیادہ قریب ہے، نبی کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ اما اگر کہنا تھا تو 11 ہجری میں کہہ دیتے، 11 ہجری سے پہلے کہہ دیتے کہ نبی کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ 61 ہجری میں کہنے کا کیا مطلب؟ فرمانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو نبی کے دائیں بائیں سونے والوں کو نبی کا قریبی مت سمجھ لینا۔ نبی کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، اگر کوئی قریب ہے نبی کے تو وہ ہم ہیں جناب علی اکبر نے۔ اب جو فرمایا ہے میرے مولا علی اکبر نے، بہت توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، فرماتے ہیں اب اپنے وار کے بارے میں بتانا شروع کیا، کس طریقے سے وار کروں گا تم پہ، اطعنکم بالرمح حتی ینثنی، تم پہ نیزوں سے وار کروں گا کہ نیزے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تم پہ نیزوں سے وار کروں گا کہ یہ نیزے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اضربکم بالسیف احما عن ابی، تلوار سے وار کروں گا کہ جو میں نے اپنے بابا کی حمایت کے لیے اٹھائی ہے۔ در حقیقت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بابا کی حمایت کے لیے نہیں بلکہ حق کی حمایت کے لیے تلوار اٹھائی ہے، حق کی حمایت کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ کس طریقے سے وار کروں گا؟ ضرب غلام ہاشمی علوی، اس طریقے سے وار کروں گا کہ جس طریقے سے ایک ہاشمی ایک علوی جوان جنگ کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جناب علی اکبر نے دشمن کو ایک جملے میں خیبر کی بھی یاد دلا دی، خندق کی بھی یاد دلا دی، صفین کی بھی یاد دلا دی۔ ایک جملے میں جناب علی اکبر نے جو دشمنوں کو ایک جملے میں خیبر و خندق اور صفین کی یاد دلا دے اسے جناب علی اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائے کہ معرفت کی کس منزل پر جناب علی اکبر ہے۔ اب جو آخری شعر اور آخری مصرع جناب علی اکبر نے پڑھا ہے، معرفت سے بھرا ہوا جملہ، خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائے جناب علی اکبر کے وجود پر اور جناب علی اکبر پر ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ کس طریقے سے فرمایا ہے، للکار کر کے کہا، تم چاہتے ہو ہمارے اوپر حکومت کرو، تم چاہتے ہو میرے بابا سے بیعت لو، تم چاہتے ہو ہمارے اوپر حکومت کرو۔ فرمایا واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، خدا کی قسم واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، خدا کی قسم حرام زادے ہم پر حکومت نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم حرام زادے ہم پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام حسین نے سوال بیعت کے جواب میں انکار کر کے اور نہ کہہ کے زمین و آسمان تک کے وجود کو بچایا ہے۔ کس منزل پر جناب علی اکبر فائز ہیں، کس مرتبے پر فائز ہیں۔ جنگ کی جناب علی اکبر نے، اور روایات کی مختلف تعداد کے حوالے سے اور کہا گیا ہے کہ 80 دشمنوں کو فی النار کیا، ذمہ ہے کہ 180 دشمنوں کو فی النار کیا۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ 500 لوگوں کو فی النار کیا ہے۔
जनाब अली अकबर ने। जनाब अली अकबर का वजूद रसूल की वफात के बाद हुसैन को अपने रसूल से बड़ी उनसियत थी, अपने नाना से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी कुर्बत थी। इसीलिए हुसैन की वफात के बाद इमाम हुसैन की, रसूल की वफात के बाद इमाम हुसैन की निगाहें अपने नाना को तलाश कर रही थी, मेरा नाना कहाँ चला गया। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जब हुसैन के घर में खुशियों की लहर उठी और एक बच्चे का तवल्लुद हुआ और बच्चे की पैदाइश हुई। इमाम हुसैन ने इस बच्चे को अपनी आगोश में लिया और लेने के बाद अब जो देखा, कहा ये लब तो वही लब हैं कि जो मेरे नाना के थे, ये रुखसार तो वही रुखसार हैं जो मेरे नाना के थे। और जब इस बच्चे ने जवानी में कदम रखा है और अब जब ये मुसल्ले पर पहुंचे हैं, कहा नमाज ये तो वही नमाज है कि जो मेरे नाना की थी। इसीलिए तो कहा था अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहिम अशबहुन नास खुल्क़न व खल्क़न व नुत्क़न बिरसूलिका सय्यदिल अकबर। परवरदिगार गवाह है ना, अब उसे भेज रहा हूं कि जो खल्क में, खुल्क में और नुत्क में तेरे रसूल की शबीह है। इमाम हुसैन की निगाहें, रिवायात में मिलता है कि जब जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर दोनों साथ में निकला करते थे तो जो मदीने के दुकानदार थे वो अपनी दुकानें छोड़कर बाहर खड़े हो जाते और इन दोनों जवानों को देखकर कहा करते थे अल्लाह अकबर कितना हसीन जवान, अल्लाह अकबर कितना हसीन जवान है। आप अंदाजा लगाएं कि जिस जवान को देखकर गैरों को इतना सुकून मिलता हो, जब उनकी माँ उनको देखती होगी तो उसको कितना सुकून मिला करता होगा। उसको कितना सुकून मिलता होगा। इमाम हुसैन की निगाहें का परवरदिगार, हम जब भी तेरे नबी की जियारत के मुश्ताक होते हैं तो हम इस जवान की तरफ निगाह कर लिया करते हैं, इस जवान को देखा करते हैं, हमारे दिलों को सुकून मिला करता है। अजीज़ान मोहतरम, जनाब अली अकबर ने जंग की है लेकिन कहां तक जंग कर दे। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी जनाब अली अकबर से, नाना की शबीह आ गई है, नाना का सराबा जनाब अली अकबर में है। लेकिन एक वो मकाम भी है कि जब यही जवान अपने बाबा से के सामने हाथों को जोड़े खड़ा है और कह रहा है कि बाबा मक्तल की इजाजत दे दीजिए, बाबा मक्तल की इजाजत दे दीजिए। आप अंदाजा लगाएं, खुदा की कसम दिल टूट जाता है। एक जवान, एक ऐसा जवान कि जो नाना की शबीह है, जो रसूल की शबीह है, वो अपने बाबा से कह रहा है बाबा मक्तल की इजाजत दीजिए। मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से इस जवान को इजाजत मिली, लेकिन तारीख में इतना मिलता है कि ये जवान जब मक्तल में गया है, जंग करते एक वक्त वो भी आया कि वापस आकर कहा कि बाबा जान प्यास मारे डाल रही है, काश 2 बूंद पानी मिल जाए तो मैं इन दुश्मनों को बतला दूं कि बनी हाशिम के शेर किस तरीके से जंग किया करते हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि बेटा अली अकबर, अरे करीब ही वो वक्त आने वाला है, जल्द ही वो वक्त आने वाला है कि तुम्हें रसूल, तुम्हें अली हौज़े कौसर से, जामे कौसर से सैराब करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान कारज़ार में पहुंचे, जंग करना शुरू की है, जंग कर रहे हैं। लो अज़ादारों, एक वक्त वो भी आया, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के, एक वक्त वो भी आया, एक जालिम ने सीने पर नेज़े से वार किया, सीने पे नेज़े से वार किया। लो अज़ादारों, जनाब अली अकबर ने घोड़े की बाहों में बाहें डाल दी। अब जैसे ही घोड़े की बाहों में बाहें डाली, अरे घोड़ा दुश्मनों की तरफ बढ़ा। अरे रसूल की शबीह को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के, सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारों, जनाब अली अकबर अब जो जमीन पर तशरीफ लाए हैं, लो अज़ादारों, अब एक अल्लामा मीर अनीस कहते हैं कि जनाब अली अकबर ने कहा, ए दर्द जिगर थम, शह बहरो बरा ले, ए जान न घबरा, शह जिन्नो बशर आ ले, ए मौत ठहर जा, शह वाला इधर आ ले, ए कल्ब तवक्कुफ,
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم سید الشہداء کے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. لو حسین ادھر سے چل رہے ہیں، اپنے بیٹے کو آواز دیتے جاتے ہیں، آواز دے رہے ہیں، آؤں کدھر کو اے میرے اکبر جواب دو، آؤں کدھر کو اے میرے اکبر جواب دو. چلا رہی ہے دیوڑی پہ مادر جواب دو، اکبر جواب دو میرے دل بر جواب دو، اکبر برائے خالق اکبر جواب دو. ارے گرتا ہے باپ تم آن کے ہاتھوں کو تھام لو، ارے بیٹا ضعیف باپ ہے بازو کو تھام لو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کے. لوہازادارو حسین علی اکبر کے لاش کے حسین علی اکبر کے قریب پہنچے. اب جیسے ہی قریب پہنچے جانے کے بعد کہا اے بیٹا علی اکبر، اے بیٹا علی اکبر، منہ کھولے ہو کیوں، منہ کھولے ہو کیوں، منہ کھولے ہو کیوں؟ تیر کو گردن سے نکالوں، منہ کھولے ہو کیوں؟ تیر کو گردن سے نکالوں. گر درد نہ ہو ہاتھوں کو بازو سے سنبھالوں، گر درد نہ ہو ہاتھوں کو بازو سے سنبھالوں. ارے گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ڈالوں، ہے مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں، مرتے اسے دیکھوں. اب بے سنی اور سنبھالے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں. ارے بہ بہ کے لہو بہے جگر آتا ہے تمہارا، ارے سینے سے کلیجہ نظر آتا. بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا، سینے سے کلیجہ نظر آتا ہے تمہارا. لوہازادارو علی اکبر کے قریب پہنچے. ارے قریب پہنچنے کے بعد کیا دیکھا، ارے کڑیل جوان ایڑیا رگڑ رہا ہے. لوہازادارو ارے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ جو اٹھایا ارے دیکھا، ارے برچھی کی ہنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے. لوہازادارو وقت بھی آیا، جناب امام حسین نے دو زانوؤں کو کربلا کی زمین پر رکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا. اب جو دو انگلیوں سے برچھی کی ہنی کو پکڑا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اب کوئی جملہ مقتل میں نہیں ملتا، بس مقتل اتنا کہتا ہے فبزا خطہ علی خطہ. حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار، حسین نے اپنے رخسار کو جناب علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا. بدعزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، آخری جملہ مصائب کا مجھے پڑھنا ہے. آخری جملہ لو لیجئے، جتنا پرسہ دینا ہے ایک جوان کا پرسہ دینا ہے، حسین کے کڑیل جوان کا پرسہ دینا ہے. ازادارو اب امام حسین جناب علی اکبر کے لاشے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ سنبھالنا مشکل ہو گیا، لے نہیں جا سکتے ہیں. ایک مرتبہ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے کر جاؤ، آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ. ارے بوڑھا باپ ہے، کڑیل جوان کا لاشا. ازادارو ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، آپ بھی یہی پڑھتے ہیں. کیوں حسین ایسا ہو گئے تھے کہ اپنے کڑیل جوان کے لاشے کو نہیں لے جا پا رہے ہیں؟ کیوں؟ ہم بھی یہی پڑھتے ہیں کہ حسین کی طاقت جواب دے گئی تھی، حسین کی طاقت جواب دی تھی. نہیں عزیزو، مرحوم جعفر فلسفی لکھتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ امام حسین کی طاقت چلی گئی، اس لیے کہ روز عاشورہ اگر آپ دیکھیں، جب دشمنوں سے امام حسین جنگ کر رہے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ اس طریقے سے جنگ کی ہے کہ خدا کی قسم ایک کون ایسے جنگ کر سکتا ہے کہ جس کا جوان قتل ہو چکا ہو، جس کا بھائی مارا گیا ہو، جس کا 6 مہینے کا بچہ تیر کھا چکا ہو. اس طریقے سے یہ خود جناب زینب سے یہ بات اور یہ روایت موجود ہے کہ خود میں نے روز عاشورہ اپنے بھائی کی ہنسی کی آواز سنی ہے. جناب زینب کہتی ہے کہ جب میں اپنے بھائی کے کہنے پر واپس پلٹ رہی تھی تو میں نے اپنے بھائی کی ہنسی کی آواز سنی ہے. اتنا طاقتور حسین اور جوان کا لاشا ہے تو لے جا نہیں پا رہا ہے. مرحوم جعفر فلسفی کہتے ہیں کہ نہیں، وجہ یہ نہیں تھی کہ جناب امام حسین کی طاقت جواب دے گئی تھی. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا لاشا نہ لے جا پا سکے؟ لیکن ازاداروں مرحوم فلسفی کہتے ہیں کہ سبب یہ تھا کہ جب جناب علی اکبر
دشمنوں میں گھر چکے تھے، ارے سینے پر وار ہو چکا تھا، جب گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈالی تھی تو عزادارو جب گھوڑا دشمنوں میں چلا تھا وَقَطِّعُوهُ بِالسُّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا، جناب علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ مرحوم فلسفی کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی اب جو جناب علی اکبر کے لاشے کو امام حسین لے جانا چاہتے تھے، ارے ٹکڑے ٹکڑے امام حسین سے سنبھلتے نہیں تھے۔ ارے میرا دل کہتا ہے شکم سنبھالتے ہوں گے، ارے پاؤں الگ ہو جاتے ہوں گے، ہاتھوں کو سنبھالتے ہوں گے، ارے سر الگ ہو جاتا ہوگا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں اپنے بھائی کے لاشے کو لے کر جاؤ۔ لو عزادارو لاشے کو خیمے میں لے جایا گیا، ارے بیویوں میں کوہرام برپا، واہ اکبرا، ارے لیلا نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اما فضا، ارے لیلا کہاں ہے، لیلا کو بلا کر لاؤ۔ اب ایک مرتبہ فضا دوڑی خیمہ لیلا میں گئی، اب جب جا کر دیکھا ارے لیلا کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کے اس ستون۔ اے بی بی کیا ہوا، آپ سنبھل کیوں نہیں پا رہی؟ اے فضا جب سے میں نے اپنے جوان کے مرنے کی خبر سنی میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اے فضا میری آنکھوں کے سامنے تاریکی ہے۔ اے فضا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ إِذَا انقَلَبُوا يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا